بڑی سخت زمین تھی، یا تو پتھر یا تو ریت یا تو پہاڑ، وہاں کوئی دریا نہیں، کوئی سمندری علاقہ نہیں، ہے تو بہت دور ہے۔ حجاز بہرحال خالی ہے سمندر سے، لیکن 23 سال کی مختصر سی مدت میں وہ بنجر زمین پوری انسانیت کے لیے قابل رشک بن گئی۔ حضرت علامہ نور اللہ صاحب قبلہ بخاری متضل العالی نے شاید اسی سنت پر عمل کیا ان کے آباء و اجداد نے، کہ بنجر زمین کا انتخاب کیا، وادی غیر ذی زرع، کوئی کھیتیاں نہیں ہوتی، پانی بھی اگر نکلتا ہوگا تو بہت مشکل سے نکلتا ہوگا، میرا اپنا جہاں تک خیال ہے، اور اگر نکل بھی آتا ہوگا تو پینے کے لائق نہیں رہتا ہوگا۔ یہ ایسا علاقہ اور یہ عظیم و شان قلعہ، دین کا سپاہی بنانے کا یہ عظیم کارخانہ، یہ عظیم و شان فیکٹری، بزرگوں کا یہی حال رہا، ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا، جہاں پر بیٹھ گئے اس غیر ذی زرع زمین کو زراعت کا گلزار بنا دیا۔ اور سب سے زیادہ عظمت والی بات تو یہ ہے کہ بنجر زمین جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی ہے، اگر بوئی جائے، اگر کھیتی کی جائے، وہ درخت ضرور اگیں گے جن کا معاشرے میں یا ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں، کانٹوں والے، پتھریلا علاقہ، کنکروں سے لبریز راستہ، یقیناً یہ سب کچھ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ علوم نبویہ کا یہ عظیم الشان چمنستان اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ مہکتا ہوا گلشن جو دعوت نظارہ پیش کر رہا ہے، یہ موجودہ سجادہ نشین اور محتمم اعلیٰ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ محترم حضرات، قرآن عظیم کی جو میں نے تلاوت کی ہے اور خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنے۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر مشرق نے کہا تھا اولیاء کرام کے حوالے سے کہ چھپایا حسن کو اپنے خلیل اللہ سے، کلیم اللہ سے، جس نے وہی نازافری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع مردہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، قرآن مقدس نے استقامت کی بات فرمائی،
استقامت کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک عظیم الشان ادارہ ہے اور یہاں طلبہ بھی موجود ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں۔ استقامت کا مقام، استقامت کی عظمت انہیں نہیں سمجھانا ہے، ہمیں آپ کو سمجھانا ہے۔ علماء کرام یقیناً سماعت فرما لیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی بتانا ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ استقامت کا مقام کیا ہے، استقامت کہتے کس کو ہیں، اور استقامت اختیار کرنے والوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ واقعات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ جب سے انسانیت کی تاریخ پائی جاتی ہے اور جب سے انسانوں کا وجود پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ماننے والے ہر زمانے میں ہوئے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے والے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، خدا قدیر و جبار پر ایمان لانے والے ہر زمانے میں ہوتے رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، اور مقام بلند ہوا تو لا مطلوب الا اللہ، اور بلندی پر پہنچے تو لا محبوب الا اللہ، اور بلندی پر پہنچے تو لا موجودہ الا اللہ کہہ دیا۔ نعرہ ہر زمانے میں لگایا گیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں۔ ہر زمانے میں نعرہ لگایا گیا، مگر تاریخ کا باب پلٹنے کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے یہ منظر بھی آتا ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت رہی ہو یا اولیاء کرام کی جماعت رہی ہو، یا جن جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار کیا، انہیں اقرار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ایمان کی استقامت کا ثبوت دینا پڑا ہے، اپنی زندگی میں جم جانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد بندہ جب اس پر جم جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات کی بارش ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر کے اس کو اپنی آغوش میں اٹھا لیتی ہے، اللہ رب العزت کا کرم دوڑ کر کے اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ ایک بار ربنا اللہ کہنے کے بعد اگر جم جانے کی صلاحیت پیدا کر لے انسان تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کے فرشتے اس کی امداد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مقدس اعلان فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، استقامت پہ سیر ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور صرف نازل نہیں ہوتے، مدد نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ گویائی کی شکل میں ان سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف زدہ مت ہو، حزن مت اٹھاؤ، غمگین مت ہو، اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کر لیا گیا ہے۔ قرآن مقدس کتنے واضح الفاظ میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج اس ریگستانی علاقے میں حضرت سیدنا علی شاہ علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ جو نظر آ رہی ہے، آج حضرت سیدنا کبیر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس جو نظر آ رہا ہے، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے ایسے ہی انہیں یہ مقام مل گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے جفاؤں کا سامنا کیا ہے، انہوں نے جفاکش ہواؤں کا سامنا کیا ہے، انہوں نے اس ریگستان کا سامنا کیا ہے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج حال یہ ہے ساری کائنات ان کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے، ساری کائنات ان کی بارگاہ میں نذرانِ محبت پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم نے کبھی اندازہ لگایا ہے ہماری اورات کا، ہمارا اورات کا شمار کیا ہے، ہماری اورات کی گنتی کیا ہے؟
आओ हदीस मुबारका उठा कर देखते हैं। रब्बुना अल्लाह कहने के बाद में कौन सा ऐसा इंसान है जिसे आजमाइश के रास्ते पर नहीं डाला गया है, जिसका इम्तिहान नहीं लिया गया है, और जिसको वादी के इम्तिहान की वादियों से नहीं गुजारा गया है, और जिसको इस इम्तिहान गाहे मोहब्बत के रास्ते पर डाला नहीं गया है। इब्तिला बड़ा मुकद्दस लफ्ज है इस्लाम और ईमान के हवाले से। इब्तिला बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा लफ्ज है ईमान और इस्लाम के हवाले से। कुरान मुकद्दस ने दूसरे पारे में इरशाद फरमाया और तमाम मोमिनीन को मुखातब फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। ए मुसलमानों, तुमने क्या समझ रखा है? हम जरूर 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 तुम्हें आजमाएंगे, हम इब्तिला में डालेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान देंगे। उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात बैठी है, इनसे आप मालूम करें कि नून ताकीद मुशद्दद नून ये डबल ताकीद का फायदा करता है और शुरू में लाम ये अलग से एक ताकीद का फायदा करता है। एक जुमले में 3 ताकीदात अल्लाह ने जमा फरमा दी हैं और इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस ने, हम जरूर 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 तुम्हारी इब्तिला करेंगे, हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी भूख के जरिए से, कभी खौफ के जरिए से, कभी जानो माल के नुकसान के जरिए से, कभी समारात के नुकसान के फलों के नुकसान के जरिए से। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं यहाँ फलों से मुराद औलाद है, इसलिए कि फल दिल की औलाद ही दिल के फल का नाम है, इसलिए यहाँ औलाद मुराद है। औलाद के नुकसान के जरिए से इम्तिहान लिया जाएगा और जब इम्तिहान के राहों से गुजारा जाए, जब इब्तिला की वादियों से गुजारा जाए और जब आजमाइश की राहों से दो चार किया जाए तो उस वक्त कुरान का मुतालबा है कि इस्तिकामत का मुजाहरा होना चाहिए। हमारी जिंदगी के हर हर लम्हे से जम जाने की सलाहियत का मुजाहरा होना चाहिए। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खलीफा है हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनके जमाने में नजरान के इलाके में एक नहर खोदी जा रही थी और वो नहर खोदते खोदते अचानक एक दीवार आई सामने और दीवार जब खोदी गई तो दीवार के नीचे एक बच्चे की लाश मिलती है। वो बच्चे की लाश, उसकी पेशानी पर तीर लगा हुआ, पता जाने कितने जमाने की वो लाश है मगर अभी ताजा लाश देखने में महसूस हो रही है, पेशानी पर उसका हाथ जमा हुआ है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीब गए, आपने खोदने वाले साहबे किराम से इरशाद फरमाया, जरा इसका हाथ तो बाहर निकालो। जब हाथ उठाया गया उसकी पेशानी से तो फौरी तौर पर पेशानी से खून का फव्वारा जारी हो जाता है। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, इसका हाथ रख दो और इसी दीवार के नीचे इस बच्चे को दफन कर दो। ऐ मेरे साथियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कौन सा बच्चा है? सुनो, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका वाक़या बयान फरमाया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान फरमाया। आप भी इसको पढ़ सकते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, ऐ लोगों, पिछली उम्मतों में एक शख्स था, एक बच्चा था जिसने अल्लाह को अपना रब तस्लीम कर लिया था, जिसने रब्बुना अल्लाह का ऐलान कर लिया था, ऐलान कर दिया था, जिसने अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर लिया था, जिसने अल्लाह को अपना रब मान लिया था। बात दरअसल यह है, उस जमाने में एक बादशाह जो अपने को खुदा कहलवाता था, अपने को माबूद कहलवाता था, पूरी आबादी से अपनी इबादत करवाता था। आबादी का कोई भी इंसान महीने में एक बार जरूर हर इंसान के लिए ये लाजिम था कि दरबारे बादशाह में पहुंचकर बादशाह के सामने वो सजदारेज हो जाए, बादशाह को सजदा करे। अगर कोई शख्स ऐसा ना करता तो उसका सर कलम कर दिया जाता। अगर बादशाह से उसके माबूद होने की कोई दलील तलब की जाती थी तो बादशाह ने एक जादूगर पाल रखा था, बादशाह ने एक जादूगर अपने पास में पहले से रख छोड़ा था। अगर कोई शख्स आता और ये कहता, ऐ बादशाह, अगर तुम खुदा हो तो बताओ तुम्हारी खुदाई पर कोई दलील है, कोई सबूत है, अपने जादूगर की जानिब इशारा करता और जादूगर कोई करिश्मा दिखा देता था और वो अपनी उलूहियत की दलील तसव्वुर करता था। इस तरीके से
سے معاملہ چلتا رہا. ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایک دن جادوگر نے کہا تھا بادشاہ سے, اے بادشاہ تو میں مرنے والا ہوں اور میں اب عنقریب دنیا سے چلا جاؤں گا, یا میرا جادو میرے ساتھ دفن ہو جائے گا, میرا علم میرے ساتھ فنا ہو جائے گا, اس لیے بہتر ہے کہ تم کسی بچے کو لے آؤ جس کو میں اپنا سارا ہنر جس کے سینے میں منتقل کر دوں, جس کو میں اپنا جادو اس کو سکھا دوں اور وہ میرے مرنے کے بعد تمہارا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا. پوری سلطنت کے اندر ایک ہوشیار بچہ تلاش کیا گیا, ایک ہونہار جس کا بچہ تلاش کیا گیا جس کا باپ بھی مر چکا تھا اور اس کی ماں بھی مر چکی تھی, اپنے چچا اور چچی کے یہاں پرورش پا رہا تھا. اس بچے کو لایا گیا, روزانہ صبح کے وقت بچہ جاتا اور بادشاہ کے دربار سے ہوتا ہوا جادوگر کے پاس جاتا, دن بھر وہ جادو سیکھتا اور شام کو واپس اپنے گھر چلا آتا تھا. ایک کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جس راستے سے وہ جا رہا تھا, جس راستے سے روزانہ وہ جاتا ہے, اسی راستے پر ایک صومعہ ہے, ایک عبادت خانہ ہے, ایک کٹیا ہے, ایک جھوپڑی ہے. اس جھوپڑی میں ایک بوڑھا انسان ہے جو نہ جانے کس دھیان میں لگا رہتا ہے, نہ جانے کس فکر کے اندر لگا رہتا ہے. اس کو آج تک بادشاہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا, اس کو بادشاہ کے دربار میں آج تک جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا. بچے کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا, چلو اس بوڑھے سے ذرا ملاقات تو کی جائے. بچہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا, اے راہب, اے بوڑھے انسان, آج سے پہلے تو ہم نے تم کو بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا تھا, آج تک ہم نے تم کو بادشاہ کا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آخر وجہ کیا ہے, تم بادشاہ کو سجدہ کرنے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا تھا, اے ہونہار بچے سن لے, بادشاہ جو سجدہ کرواتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے, سجدہ کا اصل مستحق خدائے قدیر و جبار ہے. اپنی پیشانی صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے, اپنی پیشانی صرف خدائے حقیقی کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے.